ام برو کے کرک پن محترم سپیکر ڈاکٹر یاسر حسن صاحب انوائٹ پریزنٹیشن دن خاطر آن بہاف آف ادارہ فلاح دارین چھس بہ یژھان انٹروڈیوس کریں ڈرگ ڈی ایڈکشن کیمپین یس آز 8 مئی شروع گئی اور انشاءاللہ الرحمن 14 مئی تائیں روزی جاری. ڈاکٹر روپ صاحب پلیز اردو، کچھ لوگ ہیں جو باہر کے بھی ہیں. نو ایشو. تو آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسپیکر کو انوائٹ کریں بولنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس کیمپین کا آپ کو تعارف دیں. آج 8 مئی ہے. 8 مئی کو ہم نے ڈرگ ڈی ایڈکشن کیمپین کو ادارہ فلاح و دارین کی جانب سے شروع کیا اور انشاءاللہ الرحمن 14 مئی تک یہ کیمپین جاری رہے گی. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ڈرگز اب ایک ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں 6 لاکھ سے زائد لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہیں یا ڈرگز کے ذریعے متاثر ہیں، اور اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ 90% لوگ 90% جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں یا اس سے افیکٹڈ ہیں وہ 17 سے 23 سال کی عمر کے نوجوان ہیں. اس تناظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے سچویشن بہت خطرناک اور گمبھیر رخ اختیار کر چکی ہے. سماج میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی جانوں کو پریشس سمجھتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کرتے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کریں اور نہ صرف اپنی نئی نسل کو بچائیں بلکہ کلہم انسانیت کی خدمت انجام دیں. اسی تناظر میں ادارہ فلاح و دارین اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی نئی نسل کو ڈرگ ایڈکشن سے بچانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اقدام کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک لمبی ڈرگ ڈی ایڈکشن کیمپین چلائی جس میں الحمدللہ 300 سے زائد لوگوں کو ہم نے اس وبا سے نکالا، ان کا علاج کیا، اور الحمدللہ ان میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جو اب ٹھیک ہیں، اپنے گھروں کا کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں پھر سے امن اور سکون واپس آ گیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ پھر ایک کیمپین کا تقاضا کر رہی تھی. ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹائم اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے اور جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے معلوم کرا جائے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے، کیا اس مسئلے میں کون کون سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور اگر ہم اس نئی نسل کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. اس حوالے سے ایک پورے ہفتے پر محیط کیمپین کا آغاز کیا گیا جس کی ابتدا آج صبح ہمارے تربیتی کلاس میں ہوئی، جہاں سیکرٹری جنرل صاحب نے کیمپین کو لانچ کیا اور بتایا کہ اس کیمپین کے مقاصد کیا ہیں. اس وقت ہم اس کیمپین کے دوسرے پروگرام میں ہیں جس میں ہمارے درمیان ڈاکٹر یاسر حسن صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں اور انچارج ہیں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر جو جی ایم سی سری نگر میں ہی چل رہا ہے. ہم ان کو نارملی اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی میں سنتے ہیں اور ان کی زبان سے بھی ہم نے سنا ہے اور اخباروں میں بھی ان کے بیانات پڑھے ہیں کہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے جس کو متعلقہ تمام سٹیک ہولڈرز کو سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کیمپین کا آغاز اس بات سے کیا جائے کہ معلوم ہو کہ کرنٹ سینیریو کیا ہے. ڈاکٹر یاسر حسن صاحب کی آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی ہوگا، کرنٹ سینیریو آف سبسٹنس ابیوز ان کشمیر. جموں کشمیر میں اس وقت سبسٹنس ابیوز یعنی ڈرگز کی کیا صورتحال ہے، کون لوگ اس سے متاثر ہیں، کس حد تک متاثر ہیں اور کس نوعیت کی پیچیدگی اس معاملے نے اختیار کر رکھی ہے. میں آپ لوگوں کے درمیان اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. ان کی پریزنٹیشن کو ہم نے لائیو کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرے. ڈاکٹر یاسر حسن صاحب پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. تو پہلے تو شکریہ آپ کی آرگنائزیشن کا فلاح الدارین جن نے مجھے یہاں اس مہم کا اس جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس کا ایک حصہ بنایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے آج کل کے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو منشیات کی پرابلم جو ہے
یہ ابھی وبا کی صورت لے رہی ہے، اور اس میں میں بالکل ہچکچاؤں گا نہیں، بالکل یہ وبا کی صورت لے رہی ہے. انفیکٹ میں کہوں گا جو ہمارا یہ کووڈ پینڈیمک ہم نے دیکھا اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک یہ ایک پرابلم، اور بہت ہی اور پرٹیکولرلی جو ہمارے یوتھ اس میں انوالو ہیں. تو اس پہ ہم تھوڑا، میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا جو آپ نے دیا ہے کہ ابھی سینیریو کیا ہے، کرنٹ سینیریو، لیکن اس سے پہلے کہ میں کرنٹ سینیریو کے بارے میں بات کروں، میں چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اگر ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ کی بات کریں، جب تک ہم، وہ تو ٹھیک ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ کی بات کریں، لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں یہ پرابلم ہے کیا، یہ ڈرگ ایڈکشن یا منشیات کی پرابلم ہے کیا، تب تک ہم سٹیپس نہیں لے سکتے اس کو روکنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بدقسمتی سے جو منشیات کی جو پرابلم ہے، عام طور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک سوشل ایشو ہے، یا اس کو سوشل پرزم کے تھرو دیکھتے ہیں، یا اس کو ایک کرائم کی طرح دیکھتے ہیں، کرمنل ایکٹ کی طرح دیکھتے ہیں، یا مورالٹی کی کمزوری یا مورل ویلیوز کی کمزوری کے پرزم سے دیکھتے ہیں، یا ریلیجن کے پرزم سے دیکھتے ہیں. لیکن ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ایز اے ماہر نفسیات، میں بولوں گا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ ایک برین ڈیزیز ہے، یا جس کو ہم مینٹل النس کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے جب یہ بچے یا جو یہ بندہ استعمال کرتا ہے ان منشیات کا، اور میں یہاں پہ کہوں گا یہ منشیات، بائی منشیات مینس کہ وہ ڈرگس، وہ سبسٹنسز یا ڈرگس، وہ دوائیاں یا وہ چیزیں جو آپ کے ذہن پہ، سیدھے آپ کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرنا وداؤٹ میڈیکل ایڈوائس یا خود ہی استعمال کرنا، ان کے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، اس میں رسک رہتا ہے کہ وہ ایک اس میں ایڈکشن پوٹینشیل رہتا ہے ایسی چیزوں میں. تو جب یہ انسان جب استعمال کرتا ہے، پہلے یہ ایک والنٹری ایکٹ ہوتا ہے. والنٹری ایکٹ ہو گیا کہ اپنے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا، چرس کا استعمال کر رہا ہے، پہلے ایک سگریٹ لے رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں کنٹرول میں ہوں، میں ایک سگریٹ لوں گا، دوسرا نہیں لوں گا، بس یہ آج لوں گا سگریٹ، یہ چرس کا سگریٹ. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بار بار لیتا ہے تو یہ جو ایک والنٹری ایکٹ ہے یہ ایک کمپلسیو ایکٹ بن جاتا ہے. کمپلسیو ہو گیا کہ پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. تو وہ ایسی صورت لیتا ہے جیسے کہ ایک گاڑی جب چلاتے ہیں ہم، اگر گاڑی میں بریک فیل ہو جائے تو وہ پھر اس میں بریک نہیں لگتی ہے. تو ویسی کچھ صورت لیتی ہے کہ یہ پھر اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے جب یہ ان منشیات کا استعمال کرے. اور یہ جان کے بھی کہ ان منشیات کی وجہ سے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اس پہ ان منشیات کو حاصل کرنے میں اس کو بہت پیسے خرچنے پڑتے ہیں، یا وہ فیملی سے دور ہو رہا ہے ان منشیات کے استعمال کرنے سے یا ڈرگس کے استعمال کرنے سے، اس بیہیویئر سے، یا اس میں وہ چوریاں کرنے لگتا ہے. تو وہ جان کے بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. ہوتا کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگس ہوتے ہیں، سائیکو ایکٹیو جو آپ کے دماغ پہ اثر کرتے ہیں. تو یہ جب بار بار لیتا ہے انسان تو جو دماغ کی بناوٹ ہے وہ دماغ کی بناوٹ چینج ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. دماغ کی بناوٹ میں اس کے جو وہاں کیمیائی اجزاء ہیں کچھ، ان کی پیدار زیادہ ہو جاتی ہے کسی ایریا میں، یا اس کی جو سرکٹس ہیں، دماغ کے سرکٹس وہ چینج ہو جاتے ہیں. وائرنگ جس کو ہم کہیں گے لٹرلی لے مین ٹرم میں، وائرنگ جو دماغ میں ایک قسم کی وائرنگ ہوتی ہے وہ وائرنگ چینج ہو جاتی ہے. تو پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں جو برین کا پارٹ یا جو آپ کی دماغ کی جو دماغ کا حصہ ہے جو اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں پلیجر سرکٹ. پلیجر سرکٹ ایسا برین کا پارٹ ہے جو آپ کو، جس کو ہم ریوارڈ سرکٹ بھی کہتے ہیں، جو عام طور انسان میں
ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب کوئی انسان کوئی یا کوئی بچہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس سے اسے مزہ ملتا ہے. جیسے ہم بچے کی بات کر رہے ہیں, بچہ اگر سپورٹس کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے یا ویڈیو گیم کھیلتا ہے, تو اس کو مزہ ملتا ہے. اس کو مزہ ملتا ہے. وہ مزہ اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس کا ریوارڈ سرکٹ ایکٹیویٹ. تو لیکن یہاں کبھی بچہ جب آئس کریم لیتا ہے یا کوئی اچھا کھانا لیتا ہے, تو وہ کھانا کھا کے یا وہ چاکلیٹ لے کے یا وہ پیسٹری کھا کے یا وہ آئس کریم کھا کے اس کو مزہ ملتا ہے اور وہ بار بار لینا پڑتا ہے. وہ بیسیکلی یہی ریوارڈ سرکٹ اس کا ایکٹیویٹ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے, یہ جو منشیات ہیں یہ اس ریوارڈ سرکٹ کو ہائی جیک کرتے ہیں. ہائی جیک مطلب وہ اس کو اتنا ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اتنا تھرل دیتے ہیں اس بچے کو, ان منشیات کی وجہ سے اتنی تھرل ملتی ہے کہ باقی چیزیں اس کو بالکل پھر دکھتی نہیں, ان سے مزہ نہیں ملتا. اس کو اگر پھر آپ سپورٹس کھلائیں یا آئس کریم دے دیں, چاکلیٹ دے دیں, کوئی بھی چیز دے دیں, اس کو وہ ان چیزوں سے نہیں مزہ ملتا. وہ ہمیشہ اسی منشیات کی کریو کرتا ہے, اس کو طلب آتی ہے اسی چیز. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے, یہ جو اس کا ریوارڈ سرکٹ ہے برین کا, وہ ہائی جیک کرتے ہیں یہ منشیات یا یہ ڈرگس. تو اس کی وجہ سے جب سے میں نے کہا کہ یہ جو ان کے دماغ پہ اثر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. وہ بہت ہی ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, بہت ہی وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا ایگریسو ہو جاتے ہیں, یا ان کی جو باڈی فنکشننگ ہے کہ ان کے باڈی پارٹس پہ اثر پڑتا ہے, لیور پہ, کڈنی پہ, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جب یہ بار بار, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ایک النس کی طرح پھر یہ جو شیپ لیتی ہے, ایک مینٹل النس کی, اس کی میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں کچھ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں. جب یہ منشیات کا استعمال روکنا کرتے, یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یا جب ان کو منشیات نہیں ملتے ہیں یا ڈرگس نہیں ملتے ہیں ان کی باڈی کو, تو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جو بہت ہی ڈسٹریسفل اور بہت ہی ان کو نا پرابلم کرتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں withdrawal symptoms یا withdrawal syndrome. عام طور یہ پریزنٹ کرتے ہیں, یا تو یہ بچے, یہ جو پیشنٹ ہے, ان میں اگر ان کو یہ ڈرگس نہیں ملیں گے, ان کو سویٹنگ ہو جاتی ہے, بے قراری, بے چینی ہو جاتی ہے, نوشیا, وومٹنگ, الٹیاں کرتے ہیں, یا ان کے جو ایپیٹائٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. جو بے قراری, جیسے میں نے کہا, انگزائٹی, پینک اٹیکس, یا ڈپریشن ہو سکتا ہے ان میں, یا مرگیاں آ سکتی ہیں, یا ڈہیریا ہو جاتا ہے, بریدنگ پرابلمس ہوتی ہیں. تو بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں, یا ایگریسو ہو جاتے ہیں, وائلنٹ موڈ سوئنگس ہوتے ہیں. تو ان کو دور کرنے, ان وڈرالس کو دور کرنے کے لیے یہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگس کریں. تو ایسے یہ بیسیکلی کمپلسیو بن جاتا ہے. تو عام طور دیکھا گیا ہے یہ اتنے خطرناک وڈرالس ہوتے ہیں ان میں کہ یہ پھر آپ کتنا بھی سمجھائیں ان کو کہ بھائی تمہیں اس سے پرابلم ہو رہی ہے, تم یہ کیوں لے رہے ہو, تم مت لو, یہ گناہ ہے, یا یہ ایسی چیز ہے, تمہاری فیملی پہ اثر پڑ رہا ہے, یہ لیکن نہیں سمجھ پاتے جب تک ان کی ان وڈرالس کو آپ ایڈریس نہ کریں, جب تک ان وڈرالس کو ٹریٹ نہ کریں. تو جب تک ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا, یہ نہیں کنٹرول کر پائیں. انفیکٹ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جب یہ اپنی لینگویج میں یہ ان کو کہتے ہیں withdrawal syndromes کو توڑ کہتے ہیں, توڑ عام طور کہتے ہیں, تو توڑ یہ عام طور کی اتنی خراب حالت ہو جاتی ہے ان کو کہ گھر والے بھی پھر مجبور ہوتے ہیں ان کو وہ نشہ لانے کے لیے. ان کو لگتا ہے اسی نشے سے ابھی ٹھیک رہے. تو یہ اتنی خطرناک پرابلم ہوتی ہے ان میں. تو اسی وجہ سے یہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے. اب کیا ڈرگس ہیں جو عام طور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ہے کہ اوپیائڈ, جس کا ہم جو ہیروئن کے نام سے آپ نے بہت سنا ہوگا, آج کل نیوز میں آتا ہے کہ ہیروئن کا استعمال یہاں کشمیر میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور کیسے کچھ ٹیل سائنس ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی سوسائٹی یا آپ کی لوکیلٹی میں یا آپ کے اسکول میں اس چیز کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے. وہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیزیں ملے, انسولین سرنج اگر آپ کو واش روم میں ملے, باتھ روم میں ملے, یہ عام طور اسکول کے باتھ رومز یا کوئی پبلک ٹوائلٹس ہیں, یا عام طور گریو یارڈس پہ بھی ان چیز کا استعمال کرتے ہیں, یا کہیں جہاں پہ آرچرڈس ہیں, مطلب جہاں پہ الگ تھلگ جگہ ہے, یا کوئی گھر جہاں پہ کوئی نہیں آ رہا ہو, وہاں پہ ان چیز بلڈنگ, کوئی لونلی بلڈنگ جہاں پہ کوئی جس پہ کوئی کسی کی نظر نہ ہو, وہاں پہ ان چیزوں کا اگر آپ کو یہ چیزیں ملیں
تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ منشیات کا یہ جو یہ منشیات یہ ڈرگس کی وہاں پہ ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. پرٹیکولرلی جو ہیروئن کی بات کر رہا ہوں اس میں پرٹیکولرلی یہ فائل جو سلور فائل آپ دیکھ رہے ہیں سلور, تو اس پہ یہ عام طور یہ ڈرگس رکھتے ہیں, ہیروئن رکھتے ہیں اور اس کو پھر لائٹر سے جلا کے ان کو فیومز اٹھتے ہیں ان کو انہیل کرتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے جو انسولین انجیکشن کے ذریعے اس کو ہیروئن کو پانی میں ملا کے انجیکشن کے ذریعے خود ہی انجیکشن کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ کو ملے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس جگہ پہ ہیروئن کا استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پیشنٹ ایک ہے جس نے جو بار بار انجیکشن کا استعمال کر رہے تھے اسی ہیروئن انجیکشن یا انسولین انجیکشن کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوئی ہے ان کی بازوں کی, ٹانگوں کی. یہ صرف بازوں پہ نہیں, آرمز پہ نہیں, آپ دیکھیں انہوں نے ٹانگ پہ بھی استعمال کیا ہے اس چیز کا, اور اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سکن پاپنگ ہو گئی ہے, السرس ہو گئے. دوسرا ہے کہ یہ عام طور میڈیسنل اوپیائڈس کا استعمال ہونا, جس کو ہم کہتے ہیں جیسے یہ کچھ ڈرگس ہیں جو بہت زیادہ غلط چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ ہے ٹرامیڈول یا کوڈین, کھانسی کی دوائیاں. کوڈین جو بہت ہی انفیمس ہے جس کا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. یا چرس کینبس جو آپ سب کو پتا ہے کہ عام طور یہ یہاں پہ بہت ہی ریمپنٹلی کلٹیویٹ ہوتا ہے, تو اس چیز کا بھی استعمال ہوتا ہے یہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچوں کی اگر بات کریں, جو اسکول گوئنگ چلڈرن, ایک ہم نے یہ ٹرینڈ بھی دیکھا یہاں پہ کہ چھوٹے بچوں میں عام طور یہ سولونٹس کا جن کو ہم سولونٹس یا انہیلنٹس کہتے ہیں, جن میں یہ آپ کا فیویکول آتا ہے یا کریکشن فلوئڈ آتا ہے یا پینٹ تھنرس آتے ہیں, اس کا یہ بچے عام طور اس کو انہیل کرتے ہیں, مطلب ان کو اس چیز کو سونگھتے ہیں, تو اس سے بھی ان کو نشہ ملتا ہے, تو اس چیز کے عادی ہو سکتے ہیں بچے. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ فیویکول اگر گھر پہ ہے یا اسکول میں ان کریکشن فلوئڈس کا بالکل آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچہ اس چیز کا کہیں اس میں اس کے پاس زیادہ یہ استعمال تو نہیں کر رہا اس چیز کا, یا اس کے بیگ میں تو نہیں ہے, یا کہیں آپ اس کے ہاتھ میں یہ جو کچھ دیکھیں پولیتھین دیکھیں یا کچھ ہینکرچیف دیکھیں, تو اس چیز کو وہ بار بار ناک پہ لگا کے اس میں سونگتا ہے, تو اس چیز آپ نے بہت الرٹ ہونا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کہیں یہ اس چیز کا استعمال تو نہیں کر رہا. اگر ہم بات کریں کہ کون سا ایج گروپ دیکھا گیا ہے جس میں یہ زیادہ یہ جو منشیات کی پرابلم جو ایج گروپ بہت ونریبل ہے, جن میں زیادہ دیکھا گیا ہے, وہ ہے ٹین ایجرز, جن کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے اس گروپ میں. اسی لیے یہ بیسکلی کیوں ایسا ہے کہ یہ اڈولسنٹ یا ٹین ایجرز کیوں ونریبل ہوتے ہیں, اس میں بھی میڈیکل سائنس نے دیکھا ہے کہ جو ٹین ایجرز میں جو برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ یوزولی آپ کا جو برین کا آگے والا حصہ ہے, وہ پریفرنٹل کارٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پوری طرح ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو پریفرنٹل کارٹیکس ایسا برین کا پارٹ ہے جو عام طور انسان کے ڈیسیجن میکنگ یا ججمنٹ یا امپلسز کو کنٹرول کرتا ہے. جب یہ پوری طرح ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے, تو اب اس کی وجہ سے یہ جو ایج گروپ ہے ٹین ایجرز جو اڈولسنٹس ہیں, یہ بہت ہی امپلسیو ہوتے ہیں. یہ کچھ چیز کوئی ایکٹ کرتے ہیں بنا سوچنے کے بغیر کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اس کا کوئی مطلب یہ سوچنے کے بغیر ہی کبھی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو عام طور یہ چیز جو ہے اس چیز کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں ونریبل ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف, کیونکہ یہ کبھی کبھار ایسی چیز کر لیتے ہیں کہ جسٹ کیوریوسٹی سیکھ لیتے ہیں, میں دیکھ لوں کہ اس کا مزہ کیا ہے, یا جسٹ فار فن سیکنگ کرتے ہیں. تو لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ان کو کہ یہ اس کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اس پہ عادی ہو سکتے ہیں. تو عام طور ہمیشہ اسی لیے آپ دیکھو گے جو بھی پریونٹیو
یا اویئرنیس کیمپینز ہوتے ہیں ریگارڈنگ ڈرگ ابیوز، وہ ہمیشہ اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہمیں، کہ ان کو سمجھائیں کہ ڈرگ ایڈکشن سے کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ اب ہم اگر وجوہات دیکھیں، عام طور میں نے وہی وجوہات رکھیں جو ہم نے یہاں پہ کشمیر میں ہم نے اپنی کلینکل سیٹنگز میں دیکھے ہیں کہ کیا وجوہات رہتے ہیں کہ یہ بچے کیوں اس میں چلے جاتے ہیں، کیا چیزیں دھکیلتی ہیں ان کو اس چیز میں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگس ہے، بہت خرید فروخت بہت ایزیلی ہو رہی ہے ڈرگس کی، پرٹیکولرلی جو یہ آپ کے ہارڈ کور ڈرگس ہیں، ہیروئن ہے، اس چیز کی بہت خرید فروخت ہو رہی ہے، ایلسٹ ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس چیز کی۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جس سوسائٹی میں ان چیزوں کی اویلیبلٹی زیادہ ہو، وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن بڑھنے کے چانسز اوبویسلی زیادہ بنتے ہیں۔ اس کے بغیر ایلسٹ ٹریفکنگ کے بغیر ہمارے اس میں دیکھا ریسنٹلی ایک 2016 میں ایک رپورٹ آئی تھی نارکوٹک کنٹرول بیورو کی، یہاں پہ بھی بدقسمتی سے کشمیر جو ہے ہماری جو اسٹیٹ ہے، یہاں پہ بھی کلٹیویشن ہوتی ہے اس چیز کی، اوپیم کی۔ among top 5 states تھا جہاں پہ یہ میکسیمم کلٹیویشن ہوتی ہے ان انڈیا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر ہم دیکھیں پیئر، عام طور آپ ان سے پوچھو کیوں لیا تم نے بھائی، کیوں یہ نشہ کیا تم نے، وہ عام طور کہیں گے جی میرا فرینڈ لے رہا تھا، میرا دوست لے رہا تھا تو اس نے کہا تم بھی لے لو، جسٹ مزے کے لیے لے لو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر۔ وہ نہ نہیں کر پاتا اس چیز کو، وہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ اس میں وہ اسکل ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا نو کہنے کا، تو وہ اس پریشر میں آ کے اس چیز کا استعمال کرتا ہے۔ اور تیسرا کہ کیوریوسٹی اینڈ ایکسپیریمنٹ، جیسے میں نے کہا بہت سارے پیشنٹس اگر آپ پوچھو بھائی کیوں کیا، ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا کہ میں ایک بار جسٹ کیوریوسٹی کے لیے میں نے سوچا تھا میں نے سوچا کہ میں اس کا مزہ لے لوں، کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں اس کی لت میں چلا جاؤں گا، میں اس کو نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ تو عام طور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہیروئن کے کیسز میں، کیونکہ ہیروئن ایسی ڈرگ ہے کہ اگر یہ انسان 1-2 بار لیتا ہے تو دوسری تیسری بار میں ہی 2-3 بار کرنے سے ہی اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کا برین بالکل اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچوں میں یا اڈلٹس میں جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انڈر لائن کچھ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتا ہے، اس ڈپریشن کو کوپ کرنے کے لیے، اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے یہ غلط راستہ استعمال کرتے ہیں، ان چرس کا استعمال کرتے ہیں یا ان ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے بدقسمتی سے جو ہمارا میڈیا، کچھ سیکٹر آف میڈیا جیسے ہماری موویز ہیں، فلمز ہیں یا کچھ گانے ہیں، جہاں پہ ان چیزوں کو بہت گلیمرائز کیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کچھ موویز، ساؤتھ کی موویز اتنی ہٹ ہوئی ہیں، آپ دیکھو جو ان کا یہ جو ان کے لیڈ ایکٹرز ہیں یا جو لیڈ ان کا ہیرو ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے منہ میں سگریٹ ہوتا ہے، تو اس کو گلیمرائز کرتے ہیں سگریٹ کو، اسموکنگ کو۔ تو یہ چیزیں، یا کچھ گانے ہیں جیسے پنجابی سانگس اگر آپ دیکھو جو عام طور آپ کی گاڑیوں میں چلتے ہیں، FM جو ریڈیوز چلاتے رہتے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شراب کو وہ گلیمرائز کرتے ہیں۔ تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے بچے۔ اور کچھ بچے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کا بہت یہ کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے یہ بچے اس میں چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس کا سپرویژن نہیں رہتا ہے، وہاں پیرنٹس بچوں کی لائف میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، وہ جسٹ ان کی میٹیریلسٹک ڈیمانڈس پوری کرتے ہیں، ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بھائی تم نے کیا کیا آج اسکول میں، کیسا تمہارا دن رہا، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یا تم اگر لیٹ آ رہے ہو کیوں آ رہے ہو، کہاں تھے آپ۔ تو ان کو یہ پوچھ تاچھ سپرویژن نہیں رہتی۔ ایسے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایسی فیملیز میں ایسے بچے، ان کے بچے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈرگس میں چلے جائیں، یا جہاں پیرنٹس کا کانفلکٹ ہو یا پیرنٹس کے بیچ میں تناؤ ہو، فیملی ڈسپیوٹ ہو، وہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے پہ بہت ہی ذہنی اثر پڑتا ہے، وہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس ڈپریشن انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے وہ کبھی ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ یا رول ماڈل، بچے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ رول ماڈل ہے وہ 2 ہے، ایک تو پیرنٹس ہیں اور ٹیچرس ہیں۔ اگر
بچے اگر گھر میں فادر سگریٹ پیے بچے کے سامنے تو وہ اوبیسلی اس کو وہ نارملائز لگتا ہے, اس کو لگتا ہے سگریٹ پینا ایک نارمل چیز ہے اور اس سے سٹریس دور ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو ماڈلنگ کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو ہم نے دیکھے کہ یہاں پہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن کے کیا چیزیں دھکیلتی ہیں اس بچے کو اس ڈرگ ایڈکشن میں. اگر ہم بات کریں اب سنیریو کی, جس کی کرنٹ سنیریو کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ہسٹوریکلی بتاؤں کہ ہسٹوریکلی کیا تھا کشمیر میں ایڈکشن کے جو ایڈکشن کا کیا سٹیٹس. اگر آپ دیکھیں ایک سٹڈی کی تھی 80s میں ہمارے ہاسپٹل میں ہوئی تھی, وہ اس میں دیکھا گیا تھا کہ جو ہاسپٹل ریکارڈس ہے یا 1980 to 88 لگ بھگ 8 سال کا یہ ریکارڈ دیکھا گیا تھا, ریویو کیا گیا تھا چارٹ, وہ جو میڈیکل ریکارڈ وہاں پہ دیکھا گیا تھا جسٹ 189 پیشنٹس ان 8 سال میں ڈرگ ریلیٹڈ آئے تھے. جسٹ 189 پیشنٹس ان 8 سال میں آئے تھے جن میں ڈرگ ایشوز تھے, اور اس میں میکسیمم جو تھا وہ کینبس ریلیٹڈ ایشوز تھے, 80% لوگوں میں کینبس. لیکن وہ اگر اب دیکھا جائے کہ کینبس کیوں تھا, یہ اس کا ایک کلچرل ایک سوسائٹل ایکسیپٹینس تھی, یا کلچرل جس کو ہم کلچرل ایکسیپٹینس, جو ہمارے وہ چرچ تکیہ کا ایک کلچر تھا یہاں پہ. اگر آپ ہسٹری دیکھیں کشمیر میں, وہاں پہ ایک یہاں پہ ہوا کرتے تھے وہ چرچ تکیہ, جہاں پہ لوگ سوشلائز کرتے تھے. وہاں پہ چرچ جیسے یہاں سگریٹ پینا عام تھا, نارمل تھا, وہاں اس ٹائم پہ ان جگہوں پہ چرچ پینا ایک سوشل ایکسیپٹینس تھی, نارمل بیہیویئر مانا جاتا ہے, اور وہ اسپرچوئل ایکسیپٹینس کے لیے یوزلی ایک اسپرچوئل اٹینمنٹ کے لیے لیتے تھے انسان یہ لوگ. تو وہ ایک اس کلچر کی وجہ سے, اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو ایک کینبس ریلیٹڈ کیسز ہمارے ہاسپٹل میں آتے. لیکن پھر ایک دور آیا, ہم سب کو پتا ہے کہ کانفلکٹ آیا 90s میں جو ہماری ڈسٹربنس ہوئی, سوشو پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوئی, ٹراما فیس کیا ہم نے لوگوں نے, تو اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ایک فیکٹ ہے کہ جہاں پہ بھی ٹراما ہو, جہاں پہ بھی کانفلکٹ ہو, وہاں پہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اس سوسائٹی میں بڑھتے ہیں, اور ان مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پھر سیکنڈری یہ جو سبسٹنس ابیوز بھی وہاں پہ انکریز, وہاں پہ اس کی پریولنس بڑھ جاتی ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ اور سبسٹنس ابیوز کا ایک بائی ڈائریکشنل لنک ہے, کہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز سبسٹنس ابیوز کو انکریز کرتا ہے, یا سبسٹنس ابیوز مینٹل ہیلتھ کو کرتا ہے. تو وہی چیز ہم نے دیکھا کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے اسٹیٹسٹکس, یہ تو 2012 سے آپ دیکھ سکتے ہو, یہ ریکارڈ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے یہ جو سبسٹنس ابیوز کے کیسز یا ڈرگ ایڈکشن کے کیسز ود ایوری پاسنگ ایئر کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ 2020 کا ہے کہ آپ نے لگ بھگ 9,000 کیسز دیکھے ہیں. اگر میں آپ ریسنٹ پچھلے 21 اور 22 کی بات کروں, 21 میں ہم نے لگ بھگ 15,000 کیسز دیکھے. تو یہ ملٹی فولڈ انکریز ہو رہا ہے, اور بہت ہی جیسے نے کہا کہ پہلے اسپیکر نے کہا کہ یہ ایک ایپیڈیمک کی شیپ لے رہی ہے. اسی سلسلے میں ہم نے ایک اپنے انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا تھا, جو ایک پائلٹ سروے کیا تھا, کمیونٹی سروے, پرٹیکولر 2 ڈسٹرکٹس میں کیا تھا, وہ اننت ناگ اور سری نگر میں. اس میں ہم نے دیکھا کہ جو میجر جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ انفیکٹ یہ 2019 3-4 سال پہلے کی اسٹڈی ہے, کہ میجر جو پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے وہی ہیروئن اور پرٹیکولرلی یوتھ ہمارا اس میں انوالو ہو رہا ہے. اس میں اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ انہی 2 ڈسٹرکٹ, جسٹ ان 2 ڈسٹرکٹس میں 18,000 لوگ ایسے تھے, یوتھ پرٹیکولرلی یوتھ, اس میں لگ بھگ 90% وہ تھے جو یوتھ تھے, جو منشیات کے لت میں تھے, یا ڈرگ ابیوز ایکٹیولی ڈرگس لے رہے تھے, سبسٹنس ابیوز کے شکار تھے, یا ایڈکشن کے شکار تھے. اور اس میں ہم نے دیکھا لگ بھگ 85% جو تھے وہ ہیروئن کا استعمال کر رہے تھے, جو ہارڈ کور ڈرگس ہے, جو کہ ایک ہارڈ کور ڈرگ ہے ہیروئن, وہ ہارڈ کور ڈرگ ہے, اس کا استعمال ہوتا ہے.
تو اس میں اسی اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ جو بہت جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیا وجوہات رہے، اس میں بھی اگین ہم نے یہ دیکھا کہ ایزی اویلیبلٹی ہے، پیئر پریشر ہے، بورڈم لوگ یہ فیس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بورڈم کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، یا لیک آف ریکریشن ایکٹیویٹیز ہیں یہ، یا سائیکولوجیکل اسٹریس کو دور کرنے کے لیے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ جو آدھے سے زیادہ لوگ تھے 57%، جو اس میں 18,000 میں 57% ایسے لوگ تھے جن نے 20 سال کی عمر پہ یا اس کی کم 20 سال سے کم کی عمر سے یہ ان چیز کا استعمال کرنے لگے، ہیروئن کا استعمال کرنے لگے۔ اور اس میں 38% جو ایسے لوگ تھے 18,000 میں جن کو اوور ڈوز ہو گیا تھا۔ اوور ڈوز ایسی چیز ہے، ڈرگ اوور ڈوز کی ایسی سچویشن ہے کہ اگر ان کو ٹائملی انٹرونشن نہیں ملتا اس ٹائم تو یہ خدا نہ خواستہ یہ فیٹل ہو سکتا تھا، یا اس کی وجہ سے مر بھی سکتے تھے۔ اور اس میں اسی اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ 51% ایسے تھے جو انجیکشن کے ذریعے اس ہیروئن کا استعمال کرتے۔ اور جو بہت ہی سرپرائزنگ رزلٹ ہمیں اس میں دیکھا، اس سروے میں ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپینڈیچر، جو پیسہ کتنا خرچ ہوتا تھا ڈرگس پہ، ان 18,000 لوگ جو تھے جو یہ استعمال کرتے تھے لگ بھگ ان منشیات کا، تو اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کا ان 2 ڈسٹرکٹس میں ان منشیات پہ، تو وہ ہم نے دیکھا کہ ایک دن کا خرچہ لگ بھگ 3.7 کروڑ ہوتا ہے ان ڈرگ اس خرید فروخت۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا مافیا ہے، کتنا بڑا بزنس بن گیا ہے جو یہ ہیروئن کی یا ایڈکشن، یہ جو ہیروئن کی خرید فروخت۔ اور اس ایک اور چیز جو بہت ہی ڈسٹریسنگ ہے، ڈپریسنگ ہے، ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے اس سوسائٹی میں کہ ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتا۔ یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ بہت بار ہم کہتے ہیں کہ ان نون ریزنز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جی مر گیا، ان نون ریزن پتہ نہیں کیوں مر گیا، یا کبھی کبھار ہارٹ اٹیک کا لیبل دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے موسٹ آف دا، میں سب نہیں کہوں گا لیکن موسٹ آف دیم آر دیز ڈیتھس آر بیکاز آف ڈرگ ایڈکشن۔ اینڈ جہاں پہ بھی ینگ ڈیتھس ہو، جس سوسائٹی میں ینگ ڈیتھس ہو، وہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ ڈرگ ایڈکشن اس سوسائٹی میں یہ کہیں نہ کہیں ڈرگ ایڈکشن ایک کاز ہو سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں، کیونکہ یہاں پہ مجھے بولا گیا ہے کہ یہ ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے تو جو یہ آرگنائز کر رہے ہیں، میں یہاں پہ تھوڑا پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں اس چیز پہ کہ اگر آپ دیکھیں ابھی تک جو بھی سرویز ہوئے ہیں یہاں پہ، یا جو بھی یہ جو بھی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے ایڈکشن ڈرگس کا، یہاں پہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ الکوہل نہیں دیکھا گیا، یہاں پہ الکوہل یوز نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی۔ اور اس کا ایک جو اسٹرانگ ریزن ہے کہ بہت بار آپ ان سے پوچھو کہ یہ کیوں نہیں الکوہل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، یا یہ یہاں پہ کیوں نہیں الکوہل یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو موسٹ آف دا یہ ایک بلیف ہے ہماری سوسائٹی میں کہ الکوہل جو ہے وہ حرام ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ حرام ہے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہیروئن یا چرس یا کچھ جو دوسرے نشے ہیں وہ حرام ہیں۔ تو ایک مسکنسیپشن ہے ہماری یوتھ، تو وہ یہ مسکنسیپشن ہم نے ایز اے جو یہاں پہ ریلیجس لیڈرس ہیں ہمارے یہاں، جو بھی آپ آرگنائزیشن ہے، ہمیں یہ مسکنسیپشن دور کرنا ہے لوگوں میں، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے خمر کا کانسیپٹ، اس میں یہ صرف الکوہل کو حرام نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کوئی بھی انٹاکسیکنٹ، کوئی بھی چیز جو نشے کے لیے لیا جائے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انفیکٹ یہ ایک بلیف اس لیے آیا ہے کہ الکوہل کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس ٹائم، اگر آپ اس ٹائم ہسٹری دیکھیں، جب اسلام وہاں پہ شروع ہوا یہ عرب میں، تو وہاں پہ صرف شراب کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اس ٹائم ہیروئن اور چرس نہیں استعمال ہوتی، تو اس لیے اس کو شراب کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔
لیکن ہمیں ایز اے ریلیجس اسکالر، ایز اے اسلامک اسکالرس، یا جو ہمارے امام صاحب ہیں، جو ہمارے یہ بزرگ بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ صرف الکوہل نہیں بلکہ ہر کوئی چیز جو بھی نشیلی چیز ہے اس کو حرام کیا گیا ہے. کیونکہ یہ دیکھیے، ہم جیسے میں نے کہا کہ الکوہل، ہمارے جو پیشنٹس ہیں کوئی الکوہل کو ہاتھ نہیں لگا، کسی نے الکوہل نہیں پیا ہوگا. لگ بھگ 90% لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن نے الکوہل استعمال کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ الکوہل حرام ہے. اب لاسٹلی میں یہ سمرائز کروں گا کہ جو ہماری سچویشن ہے کشمیر کی، جو ڈرگ ریلیٹڈ سینیریو ہے، وہ اس میں جو اگر ہم ابھی دیکھیں کہ جو ڈرگ ابیوز ہے، جیسے کہ ہم اس ٹائم، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈرگ ابیوز کا وہ ایک جو اس میں مبتلا ہوتا تھا، اس کا ایک اسٹیریوٹیپک بیہیویئر ہوتا تھا، اس کی ایک لگتا تھا کہ یہ ڈرگ ابیوزر، اس کے چانسز ہے ڈرگ ابیوز میں جانے کے، یا ڈرگ ابیوزر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عام طور ایک ان امپلائڈ ہوتا تھا، پرٹیکولر سیکٹ سے آتا تھا، عام طور لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس سے، یا کچھ نہ مطلب کسی پرٹیکولرلی ان میریڈ ہوتا تھا. لیکن یہ جو وہ ایک بیریئرز جو تھے ہمارے کی جو پریونٹ کرتے تھے اس ڈرگ ابیوز میں جانے سے، وہ بیریئرز کہیں نہ کہیں بریک ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ڈرگ ابیوز ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، اکراس اسپیکٹرم ہے. وہ کسی بھی یہ سیکٹ کا ہو سکتا ہے، وہ اپر سوشو اکنامک اسٹیٹس کے دیکھتے ہیں، لوور سوشو، اکراس اسپیکٹرم. وہ میریڈ بھی ہوتا ہے، ان میریڈ، ان امپلائڈ ہوتا ہے، اچھا خاصا مطلب اس کا بزنس ہوتا ہے، اچھا خاصا ہے، اس کی امپلائمنٹ ہوتی ہے، اچھے خاصے فیملی سے آتا ہے. انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے بچے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے پہلے، وہ اس میں انوالو، گھر والے بےچارے حیران ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے، یہ بیسکلی یہ جو چیز ہے، یہ جو بیریئرز ختم ہو رہے ہیں، یہ جو ایزی اویلیبلٹی ہمارے سوسائٹی میں ڈرگس کی، وہ چیز اس کو ختم کر رہی ہے. اور ہم نے اگر ہم بات کریں کہ یہ صرف ڈرگ ابیوز نہیں، ایڈکشن ہی نہیں، اس میں ادر ایسوسیٹڈ ہیلتھ رسک ہوتے ہیں. جو یہ آئی وی کا استعمال کرنا جو میں نے کہا، اس میں پھر سیکنڈری انفیکشنز ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور وبا اس ایپیڈیمک میں وہ ہے ہیپیٹائٹس سی کا. بہت سارے، لگ بھگ اگر ہم 100 پیشنٹس دیکھتے ہیں، لگ بھگ 70 پیشنٹس میں ہیپیٹائٹس سی پازیٹیوٹی آتی ہے. ہیپیٹائٹس سی ایسا انفیکشن ہے جو کہ کرونک شیپ کی طرح کرونک انفیکشن مانا جاتا ہے، اور وہ آپ کے انسان کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اگر ٹائملی ٹریٹمنٹ نہ ملے. اور بھی بغیر اس کے ہیپیٹائٹس سی کے بغیر ہم بہت سارے سیکنڈری ہیلتھ رسک دیکھتے ہیں ان ایسے پیشنٹس میں. جیسے بہت سارے پیشنٹس میں انڈوکارڈائٹس، انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ہو جاتا ہے، یا سیپسس ہو جاتا ہے، یا انفیکشنز ہو جاتے ہیں. اور بہت ایک اور جو پرابلم ہے ہماری ادھر سوسائٹی میں، کہ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے اس ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ. ہم بہت ہی نیچ نظر سے دیکھتے ہیں ان کو، جو پیشنٹس انوالو ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آتے ہیں ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے. تو وہ سٹگما ہمیں کہیں نہ کہیں بریک کرنا ہے. ایسے پرٹیکولرلی جو پیشنٹس ان میں انوالو ہیں، تو ان کو انکریج کرنا ہے ٹریٹمنٹ سیکنگ کے لیے. ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا ہے، ان کو کاؤنسل کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. تو ان کو یہ ایز اے پیشنٹ لینا ہے، تب جا کے وہ آگے آئیں گے اس چیز کا علاج کرنا. اور جو انکریزڈ جو ہم یہاں کرائم ریٹ دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کرائم ریٹ بھی ڈرگ ابیوز کی وجہ سے ریلیٹڈ ہے. جو ڈیتھس کی میں نے بات کی، وہ بھی اگین ڈرگ ابیوز کی وجہ سے. اور جو ہماری پرابلم اس ٹائم ہماری سوسائٹی جو ویلی میں ہے، لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، ڈرگ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز بہت کم جگہ ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. سو I end here.